آئندہ روز میں سلاموں کی طرف بندہ روانہ کرنے ہی والا تھا کہ ماکھا تھانے پہنچ گیا۔ میں نے ماکھے کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ صبح و شام تھانے میں حاضری لگوائے۔ اس پر نگاہ پڑی تو بالی کی بات میرے ذہن میں گھوم گئی۔ میں نے فلفور اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے میرے کمرے میں داخل ہو کر بڑا عاجزانہ سلام پیش کیا، جس میں کسی حد تک عیاری بھی شامل تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں سے کوئی سوال پوچھتا وہ پوچھ بیٹھا، حضور یہ صبح و شام کی حاضری کب تک چلے گی؟ جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے تمہاری سانس بھی میرے ہاتھوں ہی بند ہوگی۔ وہ گھگھایا، سرکار ایسا غضب نہ کریں۔ اس کی گھگھاہٹ میں مصنوعی پن تھا۔ میں نے ایسا کون سا جرم کیا کہ آپ میری سانس بند کر دیں گے؟ تمہارے جرم کے بارے میں تو بعد میں فیصلہ ہوگا، میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر میری نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ تمہیں چند دنوں کے لیے حوالات کی سیر کرا دوں، وہاں کی فضا اور آب و دانہ تمہیں راس آئے گا۔ وہ تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ جناب، میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ اس کے چہرے پر سجلے مصنوعی تاثرات اچانک غائب ہو گئے اور وہ خاصا سنجیدہ نظر آنے لگا۔ میں نے کڑک کر کہا، سمجھ کی نہ سمجھ اولاد، میں نے تمہیں کتنی سختی سے منع کیا تھا کہ تم سلاموں اور سلطان پورہ سے دور رہو گے۔ آپ مجھ سے قسم لے لیں جناب۔ وہ متذبذب نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں نہ تو ان دنوں میں سلاموں سے ملا ہوں، نہ ہی میں نے سلطان پورہ میں قدم رکھا ہے، حتیٰ کہ میں نے سلاموں کو کہیں اور بھی نہیں دیکھا۔ میں نے تو اس منحوس آدمی کو اپنے دماغ سے نکال دیا ہے۔ وہ ایک لمحے کے توقع کے بعد بولا، آخر بات کیا ہے جناب؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم حسین آباد کے حنیفو کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں جی۔ وہ الجھن بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ کیا تم پچھلے دنوں اس سے ملے تھے؟ جی ملا تھا جناب۔ تم نے حنیفو سے کیا بکواس کی ہے؟ وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولا، میں سمجھا نہیں جناب۔ کیا تم نے حنیفو سے یہ نہیں کہا کہ چیننے کے بعد سلاموں کی باری ہے؟ وہ ایک طویل سانس خارج کرنے کے بعد بولا، او اچھا تو یہ بات ہے۔ یہ بات ہے کہ گھوڑے؟ میں اسے کھا جانے میں نظر سے گھورا۔ کیا تمہاری اس بات سے ظاہر نہیں ہوتا کہ چینے کی موت میں تمہارا ہاتھ ہے اور تم سلاموں کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ وہ چند لمحے مجھے ایسی نگاہ سے دیکھتا رہا جیسے مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ پھر اس نے پوچھا، یہ حنیفو والی بات آپ تک کیسے پہنچی ہے؟ سوال نہیں کرو، صرف میری بات کا جواب دو۔ میں نے اسے ڈانٹ پلائی۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے مجھ پر جو پابندی عائد کر رکھی ہیں وہ صرف اور صرف سلاموں کی وجہ سے ہیں، اور ان پابندیوں نے مجھے جھنجھلا کر رکھ دیا ہے۔ میں بستی بستی نگر نگر گھومنے والا ایک آزاد پنچھی تھا۔ آپ نے میری آزادی سلب کر کے ایک مخصوص علاقے تک محدود کر دیا ہے۔ وہ چند لمحات کی رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، حنیفو بھی میری طرح گھومنے پھرنے کا شوقین ہے۔ ہماری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، ماکھے چلو لاہور کا چکر لگا کر آتے ہیں۔ میں نے مایوسی سے کہا، فی الحال تو یہ ممکن نہیں۔ اس نے وجہ دریافت تو میں نے اصل سبب سے آگاہ کر دیا اور ساتھ ہی تلخی سے یہ بھی کہا کہ سلاموں کا چینہ تو ختم ہو گیا، اب اللہ کرے یہ بدبخت بھی ختم ہو جائے تاکہ مجھ پر لگی ہوئی پابندیاں ختم ہو سکے۔ لیکن جناب، وہ ایک لمحہ متوقف رہنے کے بعد بولا، بات کچھ کی کچھ ہو گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نے سلاموں کو ختم کرنے کی بات کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے جھنجھلا کر اسے بددعا دی تھی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے پہلی امید تھی کہ اس قضیے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو حنیفو، خالہ آسیہ، ماسی جنت، نذیرہ بی بی، چاچی رسولہ اور زبیدہ کا روٹ سامنے آیا تھا، اس نے معاملے کو نہ صرف مشکوک بلکہ ناقص بھی بنا دیا تھا۔ ناقص معلومات اور کمزور حقائق پر کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ میں نے ماکھے کو چند نئی ہدایات دیں اور تھانے سے رخصت کر دیا۔ دوپہر کے بعد میں نے سلاموں کی جانب ایک کانسٹیبل کو روانہ کیا، جس نے تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اطلاع دی کہ سلاموں باغپورہ سے بھی واپس نہیں آیا تھا۔ اس کانسٹیبل نے بالی کو تاکید کر دی تھی کہ جیسے ہی سلاموں گھر پہنچے وہ اسے تھانے بھیج دے۔ لگ بھگ 2 بجے دوپہر تھانے میں بلوے اور فساد کا ایک کیس آ گیا، جو کسی درینہ خاندانی دشمنی کا شاخسانہ تھا۔ اس دنگے میں نصف درجن افراد شدید زخمی ہوئے تھے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دونوں پارٹیاں زمیندار اور طاقتور تھی اور ان کے کرتا دھرتا تھانے میں بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے۔ میں نے اس کیس میں 4-5 افراد کو پکڑ کر حوالات کے اندر بھی کر دیا تھا، جن میں دونوں پارٹیوں کے بندے تھے، اور اب ان کے ولی نعمت مجھے اپنی پہنچ اور تعلقات سے متاثر کر کے اپنے بندوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں سے نمٹتے ہوئے شام ہو گئی۔ دونوں زمیندار گھرانوں کا پس منظر بڑا دلچسپ اور دشمنی بڑی ہلاکت خیز ہے۔ بعد میں کچھ ایسے خطرناک واقعات پیش آئے جو ایک مکمل کہانی کا تقاضا کرتے ہیں۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی۔ میں گرم بستر میں دبکا مزیدار نیند سو رہا تھا کہ مجھے اس پرسکون اور خوشگوار نیند کو خیر بات کہنا پڑا۔ میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے سماعت میں تیز دستک کی آواز سنی۔ یقینی طور پر وہ زوردار دستک میرے کوارٹر کے دروازے پر دی جا رہی تھی۔ اس صورتحال میں بستر چھوڑنا لازمی ہو گیا۔ میں افراتفری کے عالم میں چلتے ہوئے کوارٹر کے بیرونی دروازے پر پہنچا۔ اس دوران میں میرے ذہن میں مختلف سوالات ڈوب ابھر رہے تھے۔ ایک خیال بالی سے متعلق بھی تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ گزشتہ رات کی طرح وہ آج بھی نہ آ گئی ہو، لیکن دوسرے لمحے میرے ذہن نے اس خیال کی تردید کر دی۔ ایک تو اس وقت رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، دوسری دستک کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بالی نہیں ہو سکتی۔
بالی تو ہمیشہ میرے سونے سے پہلے آئی تھی اور اس نے بہت محتاط دستک دی تھی۔ میں نے کوٹر کا بیرون دروازہ کھولا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ میری نگاہ بالی کے بجائے ایک کانسٹیبل کے چہرے پر پڑی۔ وہ چہرہ حواس باختہ اور خاصا گھبرایا ہوا تھا، یقیناً کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میں نے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے منظور، تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ جناب، ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، منظور نے جلدی سے کہا۔ یہ اطلاع ایسی تھی کہ میں چونک اٹھا۔ کون قتل ہوا؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ منظور نے بتایا، مقتول کا نام سلام الدین عرف سلامو ہے جی، وہ ادھر سلطان پورہ میں رہتا ہے، تھانے میں اس کی بیوی بالی بیٹھی ہوئی ہے۔ بالی کے ذکر پر میں ایک مرتبہ پھر چونکا۔ اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ آ کر مجھ سے ملی تھی اور دونوں ہی مرتبہ میرے کوارٹر میں۔ آج اس نے ادھر کا رخ کرنے کے بجائے تھانے جانا مناسب سمجھا، کیوں؟ یہ ایک انوکھا سوال تھا جس کا جواب بالی ہی دے سکتی تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، تم چلو، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ مجھے سلیوٹ کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے جلدی مناسب لباس پہنا اور تھانے پہنچ گیا۔ وہاں بالی کے ساتھ ایک اور مرد بھی نظر آیا۔ ازاں بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس کا پڑوسی تھا جو عذرائے ہمدردی اس کے ساتھ تھانے تک چلا آیا تھا۔ میں نے بالی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مذکورہ شخص نے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میرے اشارے پر کانسٹیبل نے اسے روک دیا۔ بالی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، غم کے باعث کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے نرمی سے دریافت کیا، کیا ہوا بالی؟ سلامو کو کس نے قتل کیا؟ وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی، وہی تھا، وہی شیطان، اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بے ربط الفاظ اور شکستہ باتوں نے مجھے الجھا دیا۔ میں نے سبصار کیا، تم کس شیطان کا ذکر کر رہی ہو؟ وہ سسک اٹھی، تھانے دار جی، میں ماکھی کی بات کر رہی ہوں۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ کیا ماکھی نے سلامو کو قتل کر دیا؟ کب؟ کہاں؟ حیرت کے باعث الفاظ بڑی تیزی سے میرے منہ سے نکلے۔ وہ شکستہ آواز میں بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، وہ ادھر گھر میں ہی پڑا ہے۔ میرا مطلب ہے اس کی لاش کمرے میں ایک چارپائی پر پڑی ہے، آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ کیا تم نے ماکھی کو یہ قتل کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ ایک مرتبہ پھر سسکی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ جا رہے تھے، میں نے انہیں سین عبور کر کے بیرونی دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بالی کے بیان نے مجھے الجھا دیا۔ اس نے جمع کا صیغہ استعمال کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ماکھی کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ تم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ جج جی، ہکلاہٹ بھری آواز میں اس نے بتایا، وہ کل 3 افراد تھے، ماکھا اور اس کے 2 ساتھی۔ تم ماکھی پر زور دے رہی ہو؟ میں نے گہری نظر سے گھورا۔ کیا تم نے ماکھی کو پہچان لیا تھا؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے اس کے ڈیل ڈول اور جسے سے اندازہ لگایا ہے، شکل نہیں دیکھ سکی۔ تو تم صرف اندازے کی بنا پر ماکھی کو قاتل گردان رہی ہو؟ مجھے یقین ہے تھانے دار جی، پکا یقین ہے۔ وہ روحانسا ہو گئی۔ میں نے اس نازک موقع پر اس سے جرا کرنا مناسب نہ سمجھا اور ضروری تیاری کے بعد سلطان پورہ روانہ ہو گیا۔ میں نے حوالدار قادر بخش اور کانسٹیبل فدا حسین کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ سلطان پورہ میرے تھانے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ جب ہم بالی کے گھر پہنچے تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس واقعے کی خبر آس پاس کے لوگوں کو ہو چکی تھی۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو دروازے کے قریب لگ بھگ 8 افراد کھڑے نظر آئے جو آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ہم پر نظر پڑی تو وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ ہم بالی کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ گھر 5 مرلے پر بنا ہوا ایک سادہ سا مکان تھا، کراچی کے رہنے والے 120 گز کا مکان سمجھ لیں۔ گھر کے پچھلے حصے میں 2 کمرے پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے، جن کے آگے 25-26 فٹ طویل اور 8 فٹ چوڑا برآمدہ تھا۔ کمروں اور برآمدے کا کچا فرش تھا۔ اس کے بعد صحن آتا تھا۔ وسیع اور سین کے وسط میں جامن کا ایک قداور درخت کھڑا تھا۔ کمروں اور برآمدے کے بعد ایک دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور غسل خانہ بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک ڈربہ تھا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ انار اور امرود کا ایک پیڑ استادہ تھا۔ ڈربے کی 2 دیواروں میں جالی لگی ہوئی تھی۔ یہ یقیناً وہی ڈربہ تھا جس میں چند روز پہلے چینا رہائش پذیر تھا۔ میں بالی کی رہنمائی میں اس کمرے تک پہنچا جہاں اس کے بقول سلامو کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ 12x15 کا ایک عام سا کمرہ تھا۔ ایسا یہ کمرہ اس کے برابر میں بنا ہوا تھا۔ بالی نے مجھے بتایا کہ سلامو اس رات اسے الگ دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ شاید کہنا ٹھیک نہ ہوگا، ان میں یقیناً کوئی انبن ہو گئی ہوگی جو 2 علیحدہ کمروں میں رات گزار رہے تھے۔ میں نے رالٹن کی روشنی میں سلامو کی لاش کا معائنہ کیا اور پہلے ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ ایک خوفناک خنجر دستے تک اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست نظر آ رہا تھا۔ اس کا کرتا اس کی جگہ سے خون میں تربتر تھا۔ خون کی حالت کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا تھا سلامو کی موت واقع ہوئی 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ میں نے الٹ پھیر کر لاش کا تفصیلی جائزہ لیا اور اہم پوائنٹس اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا گیا۔ اس کمرے میں چھوٹے بڑے عام سامان کے ساتھ ایک چارپائی تھی جو کمرے کے عقبی یعنی شمالی دیوار کے ساتھ بچھی تھی۔ سلامو کو اس چارپائی پر سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔ لاش کے معائنے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور موقع کی کارروائی ختم کر دی۔ والی نے بڑے وثوق سے بتایا تھا کہ قاتل ماکھا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، لہذا کھرا وغیرہ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ماکھے کو جب چاہتا اپنے پاس تھانے بلا سکتا تھا۔ ویسے وہ آج شام بھی تھانے میں حاضری لگوا کر گیا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ ماکھے نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوانے کے بعد میں بالی کو لے کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ اس کا تفصیلی بیان اصل ضروری تھا۔
موقع پر جو دوسرے لوگ مجھے دکھائی دیے میں نے ان سے بھی پوچھ تاچھ کی، لیکن اس واقعے سے بے خبر تھے۔ ان میں سے کسی نے ماکھیز کے ساتھی کو بالی کے گھر سے داخل ہوتے یا وہاں سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بالی سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے حوالدار قادر بخش کو تھانے بھیج دیا اور ہدایت کی کہ اپنے ساتھ 2 کانسٹیبل کو لے کر اس وقت ماکھا کے گھر واقع فرید نگر پہنچ جائے اور اسے گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دے۔ حوالدار میری بات کی تہہ میں پہنچ گیا اور فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں بالی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ غم سے نڈال تھی۔ وہ اس وقت جس جذباتی صدمے سے گزر رہی تھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کا دماغ ہی نہ الٹ جائے۔ میں اس سے تسلی شفیع کی باتیں کرنے لگا۔ اس وقت اسے سچی ہمدردی کی ضرورت تھی۔ میں جانتا تھا سلاموں کے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ جیسا تیسا بھی تھا، اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ میرے خلوص اور ہمدردی کے کلمات نے حیرت انگیز اثر دکھایا۔ جب وہ قدرے نارمل ہو گئی تو میں نے اس سے اس واقعے کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ تھوڑی دیر گمسم خلا میں دیکھتی رہی، جسے رک رک کر مجھے تفصیل بتائی۔ وہ بار بار رونے لگتی تھی، اس کے بیان میں تعطل پیدا ہو جاتا۔ آدھے پونے گھنٹے کی محنت کے بعد اس سے صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ وقوع کی رات شامی میں ان میں نوک جھوک ہونے لگی تھی۔ بالی نے سے میرا پیغام کے بارے میں بتایا تو اس نے کوئی اہمیت نہ دی۔ وہ تھانے میں مجھ سے ملنے آیا اور نہ گھر سے باہر کہیں گیا۔ وہ کالو سے بات شروع کرتا اور کالو پر اس کی بات ختم ہو جاتی۔ کالو کو حاصل کرنا اس کی زندگی کا خواب بن گیا تھا۔ پتہ نہیں باغپورہ کے اس مرغ نے سلاموں پر کیا سیر پھونک دیا تھا کہ اسے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلاموں نے جب بالی سے جھمکے بیچنے کی بات کی تو تھوڑی سی پسو پیش کے بعد اس کی خواہش پوری کرنے پر تیار ہو گئی۔ بعد میں سلاموں نے جھگڑے کی کوئی اور راہ نکال لی۔ اس جھگڑے نے رات کا کھانا بھی غارت کر دیا۔ پھر وہ سونے کے لیے کمرے میں پہنچے تو سلاموں نے دوسرے کمرے کا رخ کیا، حالانکہ وہ پہلے ساتھ ہی کمرے میں سوتے تھے۔ بالی نے سمجھا کہ شاید سلاموں غصے اور ناراضگی کے سبب سونے کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا ہے۔ سلاموں کی طرف سے اس کا دل بہت دکھا ہوا تھا، لہٰذا اس نے سلاموں کی پرواہ نہ کی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ پھر جلدی اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ آدھی رات کے وقت اچانک کھل گئی۔ اسے محسوس ہوا گھر میں کسی قسم کی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اس نے بستر چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت اس نے سین میں سے 3 افراد کو جاتے ہوئے دیکھا۔ بیرونی دروازہ کھلا پڑا تھا اور وہ لوگ وہاں سے فرار ہو رہے تھے۔ انہیں 3 میں سے بالی نے ایک کو پہچان لیا۔ بالی نے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، تاہم اسے یقین تھا کہ وہ ماکھے کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ماکھے کا خیال آتے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کمرے کی جانب پلٹی جہاں سلاموں سویا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے صورتحال اس پر واضح ہو گئی۔ ایک خطرناک خنجر سلاموں کے سینے میں گڑا تھا اور وہ خون میں لت پت چارپائی پر مردہ پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے پہنچ گئی۔ میں بالی کا مفصل بیان قلم بند کر چکا تو وہ خاص حد تک سنبھل چکی تھی۔ میں نے محسوس کیا اب اس سے سوال جواب بھی کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بالی جب تمہاری آنکھ کھلی تو تم نے محسوس کیا گھر میں کوئی گڑبڑ ہے؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے زبان سے جواب نہیں دیا۔ آنکھوں میں میرے سوال کے لیے تاثرات تھے، گویا میں اس کے نزدیک غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا، بالی جب گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی تم کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئی تو تم نے وقول خود ماکھے کو اس کے 2 ساتھیوں کے ہمراہ گھر سے کھلے ہوئے بیرونی دروازے سے نکلتے دیکھا۔ تم سے میرا سوال یہ کہ کیا تم لوگوں نے رات سونے سے پہلے وہ دروازہ بند نہیں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بیرونی دروازہ بند کیا گیا تھا۔ پھر وہ کسی فوری خیال کے تحت بولی، آپ ہمارے سین کی 4 دیواری تو دیکھ ہی چکے ہیں، وہ 6 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں۔ ممکن ہے تینوں میں سے کوئی ایک کود کر اندر آ گیا ہو اور اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دیا ہو۔ ہاں ایسا ممکن تو ہے، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ کیا تم لوگوں نے دروازے کو اندر سے کوئی تالا وغیرہ نہیں لگایا تھا؟ نہیں جی، ہم دروازے کو صرف کنڈی لگاتے ہیں، بالی نے جواب دیا۔ اس قسم کے واقعے کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ میں نے ایک اہم بات کی تو توجہ دلاتے ہوئے کہا، بالی تمہیں تو شدت سے یہ احساس بلکہ یقین تھا کہ ماکھا تمہارے خامد کو کوئی نقصان پہنچانے کی طاق میں ہے۔ اس صورت میں تم لوگوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ وہ آبدیدہ ہو گئی۔ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی، مجھے کیا پتا تھا وہ کافر کا بچہ گھر میں گھس کر سلاموں کے سینے میں خنجر اتار دے گا۔ میں تو سمجھ رہی تھی وہ باہر ہی کہیں اس سے الجھنے کی کوشش کرے گا۔ تم نے مبینہ ماکھے اور اس کے ساتھی کو پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آنکھیں برس چکی تھی اور مزید چھلکنے کو تیار تھی۔ اس کے گداز گالوں پر آنسو نے جو لوڑیاں پروئی تھیں ان کی راہ بھی باقی تھی۔ سوگ واریت کی اس فضا کو لالٹین کی مخصوص ماتمی روشنی نے سوا کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی اجڑے دیار میں آ گیا ہوں یا کسی سنسان قبرستان کے ویران مرکز پر دیپ جلانے آیا ہوں، یا پھر میں اس سے آگے نہ سوچ سکا۔ لب تو پہلے ہی خاموش تھے، سوچ بھی تھم گئی۔ بالی نے میرے سوال کے جواب میں اپنی گردن کو نفی میں جنبش دی تو اس کے نین کٹورے چھلک گئے۔ کنگنے نمکین آنسوں کے ایک ننھی اور مختصر سی پھوار نے میرے دل پر دستک دی تو میں تڑپ کر رہ گیا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ بیوہ کے آنسوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے، یہ آنسو اپنے اندر کتنی چیخیں روکے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان نوحہ آنسوں کو کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ اپنی بے زبانی سے وار کرتے ہیں اور بڑا کاری وار کرتے ہیں۔ بالی کے بے زبان آنسوں نے میری زبان پر خاموشی کا کفل ڈال دیا اور میں مزید کوئی سوال کیے بغیر اس کے گھر سے اٹھایا۔
دیوار گیر کلاک نے رات کے 3 بجنے کا اعلان کیا تو میں اپنے کمرے سے اٹھایا۔ اس وقت تک حوالدار قادر بخش ماکھے کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا چکا۔ تھانے میں آتے مجھے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا، قادر بخش 2 کانسٹیبل کے ساتھ فرید نگر روانہ ہو گیا تھا جہاں ماکھے کا گھر تھا۔ اب تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اس تاخیر کا سبب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے سوچا یا تو ماکھا اسے گھر میں نہیں ملا یا پھر اس نے گرفتاری دینے میں کوئی رخنہ ڈال دیا ہے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، میرے لیے تشویش کی بات ضرور تھی۔ میں نے شمینہ ڈیوٹی دینے والے ASI کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ماکھے کی آمد پر اس کا خاص خیال رکھنے کو کہا، جس پر اس نے مجھے خاطر مدارت کا یقین دلایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں موجود خاص چمک دیکھی تو تمہیدی انداز میں کہا، فضل الہی، فی الحال خاطر مدارت کی ضرورت نہیں، صرف مزاج پرسی سے کام چل جائے گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، باچے پھیلاتے ہوئے بولا۔ میں بڑا ہولا ہاتھ رکھوں گا، آپ کو کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ملے گی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ اگلا دن خاصا روشن اور امید افزا تھا۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ ماکھے کو حوالات میں پہنچایا جا چکا ہے۔ میں نے حوالات کے نگران حوالدار قادر بخش کو فوراً اپنے پاس بلایا۔ اس نے کمرے میں آنے کے بعد سلیوٹ کیا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کی جھلک تھی۔ میں نے پوچھا، قادر بخش تم کتنے بجے واپس آئے تھے؟ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ میں نے کہا، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ فرید نگر اتنا دور تو نہیں۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ماکھا فرید نگر میں نہیں ملا تو بہت پریشان ہوا۔ ماکھی کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے قریب قریب کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ وہ آدھی رات کے وقت گھر سے کہیں چلا گیا۔ سردیوں میں رات کے اس پہر سب لوگ گرما گرم لحافوں میں گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ حوالدار نے جس شخص سے ماکھے کے بارے میں پوچھا وہ اتفاق سے ماکھے کا دوست بھی تھا، بلکہ آدھی رات تک وہ ماکھے کے ساتھ ہی تھا۔ اسلم عرف اچھو نامی اس بندے نے حوالدار کو بتایا کہ ماکھا مدینہ کالونی میں پرویز عرف پیجا کے گھر میں گیا تھا۔ مدینہ کالونی اور فرید نگر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے اور ان کے درمیان ریلوے لائن گزرتی تھی، جبکہ سلطان پورہ اور مدینہ کالونی آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ حوالدار ماکھا کی تلاش میں 2 کانسٹیبل کے ساتھ فرید نگر سے مدینہ کالونی پہنچ گیا۔ پھر پرویز عرف پیجا کا گھر ڈھونڈنے میں انہیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اچھو نے قادر بخش کو پیجا کے گھر کی درست لوکیشن بڑی وضاحت سے سمجھا دی تھی۔ حوالدار یہ تفصیل بیان کر چکا تو میں نے دریافت کیا، قادر بخش ماکھے نے گرفتاری دینے میں ادھم تو نہیں مچایا؟ کوشش تو کی تھی جناب، لیکن میں نے اس کی پیش نہیں چلنے دی۔ حوالدار سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے اسلاموں کے قتل کے الزام میں ہتھکڑی پہنا رہا تھا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تم نے ماکھے کو وجہ گرفتاری بتا دی ہے؟ حوالدار نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، جناب وہاں پیجا کے گھر میں پیجا اور ماکھا کے علاوہ 2 افراد اور بھی موجود تھے۔ یہ چاروں تاش کی بازی لگا رہے تھے۔ جب سب نے باری باری مجھ سے پوچھا کہ میں کس جرم میں ماکھے کو گرفتار کر رہا ہوں تو میں نے بتانے میں کوئی حرج محسوس نہ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا، ماکھے نے اس واردات کے بارے میں کوئی انکشاف کیا؟ میرا مطلب ہے اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ وہ اسلاموں کے قتل سے انکاری ہے، حوالدار نے بتایا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے کوئی چارہ جوئی کی گئی ہے؟ ایسے کی ماں پر ہم نے ایک چھوٹی سی ٹرائی کی ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، پھر اس ٹرائی کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوا؟ نہیں جناب، وہ زبان کھولنے پر آمادہ نہیں، قادر بخش نے بتایا۔ میرا خیال ہے ماکھا جیسے سانڈ کے لیے ہمیں آزمودہ فارمولہ کو استعمال کرنا ہوگا۔ اس چھوٹی موٹی ٹرائی سے بات نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، تم ماکھے کو میرے کمرے میں لے آؤ، میں نے تاکمانہ انداز میں کہا۔ چند لمحات کے بعد حوالدار میرے سامنے میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ ماکھا کمرے میں آیا تو غضبناک نظر سے اسے گھورنے لگا۔ حوالدار بھی وہیں رک گیا اور میری طرف سے کسی مخصوص اشارے کا انتظار کرنے لگا، لیکن میں نے ماکھے سے پوچھ گچھ کرنے سے پہلے حوالدار کو وہاں سے ہٹا دیا۔ جب ہم کمرے میں اکیلے رہ گئے تو ماکھے نے فریادی لہجے میں کہا، تھانے دار جی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی جس کی سزا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ میں نے کہا، ماکھے تم سے وہ غلطی سرزد ہوئی جو تمہیں پھانسی کے پھندے تک لے جائے گی۔ بتاؤ، تم نے سلاموں کو کیوں قتل کیا؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ آپ سے پہلے آپ کے بندوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا، وہ مجھے مارتے تھے اور یہی مطالبہ کرتے تھے کہ میں اپنا جرم قبول کر لوں، یہ اقرار کر لوں کہ میں نے سلاموں کی جان لی ہے۔ لیکن جناب، جب میں نے اس کا قتل کیا ہی نہیں تو تسلیم کیسے کر لوں؟ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، تمہارے ساتھ دوسرے 2 افراد کون تھے؟ ذرا ان کے نام بتاؤ، میں نے بھی تفتیش میں شامل کروں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بات ختم کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ماکھے کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمودار اس نے پوچھا، تھانے دار جی، آپ کن 2 افراد کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ بھی میں ہی بتاؤں گا کہ میں کن 2 افراد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ان 2 ساتھیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کی میت میں گزشتہ رات سلاموں کے گھر میں داخل ہوئے تھے اور تم لوگوں نے اس بے قصور کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب کچھ یاد آیا یا میں کوئی سنگین طریقہ اپناؤں؟ وہ ایک دم سنجیدہ نظر آنے لگا۔ تھانے دار صاحب، میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں سلاموں کے گھر میں داخل ہوا ہوں اور نہ ہی میں نے یا میرے کسی ساتھی سے قتل کیا ہے۔
آپ کو میرے کسی دشمن نے ورغلایا ہے، میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ تمہارا ایسا کون سا دشمن ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ گڑبڑا کر بولا۔ ہر انسان کے دوست دشمن تو ہوتے ہی ہیں، پتہ نہیں یہ وار کس دشمن نے کیا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سلاموں کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ نے تو جس دن سے مجھ پر پابندی لگائی ہے، نہ تو میں سلطان پورہ میں داخل ہوا اور نہ ہی سلاموں کو دیکھا ہے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، ماکھا اب بھی وقت ہے، سچ اگل دو، میں تمہارے ساتھ رائے برتنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے یہ بات اسے چکر دینے کے لیے کہی تھی، اگر یہ لمحات گئے تو میں تمہیں جس عذاب سے گزاروں گا اس کا تصور بھی تم پر کب کبھی طاری کر دے گا۔ جناب، میں نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، وہ منت آمیز انداز میں بولا۔ میں نہیں جانتا سلاموں کا قاتل کون ہے، میں تمہاری زبان پر کیسے اعتبار کر لوں؟ اس سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں جناب، وہ تیز آواز میں بولا۔ اس نے قسم والی بات دہرائی تو میں نے کہا، ماکھا قسمیں کھانے سے بات نہیں بنے گی، 2 افراد کے ساتھ جائے واردات سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور تم کسی طرح بھی جان نہیں بچا سکو گے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے تکنے لگا، پھر حیرت سے معمول لہجے مستفسر ہوا، کس نے دیکھا ہے مجھے؟ سرا مجھے اس جھوٹے کا نام تو بتائے، میں اس بدبخت کو چیر کر رکھ دوں گا۔ ماکھے، تم اس وقت تھانے میں ایک فرشناس تھانہ انچارج کے سامنے کھڑے ہو، میں نے پھنکار کر کہا۔ تمہارے دھمکی آمیز الفاظ جن خطرناک عزائم کو ظاہر کرتے ہیں وہ پھانسی کے پھندے کو تمہاری گردن کے بہت نزدیک کر دیں گے۔ یہ قتل کی کھلی دھمکی ہے، کیا سمجھے؟ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور گھگیا کے بولا، تھانے دار صاحب، میں جذبات میں آ گیا تھا، معاف کر دیں، میں کسی کو دھمکی دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، ویسے ایک بات میں اچھی طرح جان گیا ہوں، ابھی آپ نے جس شخص کا ذکر کیا ہے وہی میرا سب سے بڑا دشمن ہے، آپ میرے اس انجانے دشمن کا نام تو بتائیں۔ میں نے دانستہ بالی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا اور ماکھے سے کہا، ہم اپنے مخبروں اور قانون سے تعاون کرنے والے افراد کو ظاہر نہیں کرتے، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنے جرم کو قبول کر لو، ورنہ تمہیں معلوم ہی ہوگا ہم اقرار جرم کے کتنے طریقے جانتے ہیں۔ وہ بڑی شدت سے اپنی گردن کو انکاری جھٹکے دینے لگا۔ ان گردنی جنبشوں کو ایک ہی مطلب تھا کہ سلاموں کو اس نے قتل کیا ہے اور نہ ہی اس واردات کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ شرافت زبان کھولنے کو تیار نہیں، اس کی خاطر تواضع سے قبل چند دوسرے نفسیاتی حربے آزمانے کی کوشش کی۔ ماکھے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، حوالدار قادر بخش نے تمہیں مدینہ کالونی کے گھر سے گرفتار کیا ہے، وہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہے تھے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تم وہاں کتنے بجے پہنچے تھے، لیکن پھر بھی تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کر میرے سوال کا جواب دینا۔ اس نے سوچنے میں صرف ایک لمحہ صرف کیا، پھر جواباً بولا، آدھی رات کے وقت، میرا خیال ہے اس وقت 12 بجے ہوں گے۔ اسلم عرف اچھو نے حوالدار کو یہ وقت بتایا تھا، اسی حساب سے ماکھا غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورنے کا عمل جاری رکھا اور کہا، مجھے پتہ چلا ہے تم لوگ مدینہ کالونی میں پیجا کے گھر میں تاش کھیل رہے تھے، تمہارے اور پیجا کے علاوہ باقی 2 افراد کون تھے؟ ان میں ایک تو عارف تھا، اس نے بتایا، اور دوسرا ریاض تھا۔ یہ دونوں افراد مدینہ کالونی ہی کے رہنے والے ہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، عارف علی تو مدینہ کالونی کا ہی ہے، لیکن ریاض کا تعلق سلطان پورہ سے ہے، یعنی وہ سلاموں کے گاؤں میں رہتا ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، ماکھے، میں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے ان تینوں کو بھی تھانے بلواؤں گا، وہ لوگ مجھے بتائیں گے کہ تم مدینہ کالونی کتنے بجے پہنچے تھے۔ آپ اپنی تسلی کے لیے جیسی چاہے تصدیق کر لیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ بالی اس واردات کی اطلاع دینے لگ بھگ 12:30 بجے تھانے پہنچی تھی، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ سلاموں کو 12 بجے یہ صرف تھوڑا دیر پہلے قتل کیا گیا تھا۔ میں کم و بیش 1 بجے جائے وقوع پر پہنچا اور سلاموں کے سینے سے خارج ہونے والے خون سے مجھے اندازہ ہوا کہ اسے 1.5 گھنٹہ پہلے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اسی حساب سے سلاموں کی موت کا وقت رات 11 بجے اور 12 بجے کے درمیان بنتا تھا۔ یہ میرا ایک رف اندازہ تھا، صحیح بات تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی بتا سکتی تھی۔ میں نے ماکھے کو سرے 10 حوالات میں بھیج دی اور مزید تفتیش کے اس کے ساتھیوں کو تھانے بلوا لیا، وہ ساتھی جن کے ساتھ وہ گزشتہ رات تاش کی بازی جما رہا تھا۔ میں نے لگ بھگ 1 گھنٹے تک باری باری پیجا، عارف اور ریاض کا انٹرویو کیا، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ آ سکی جس سے ماکھے کے بیان کی تردید ہوتی۔ ان تینوں میں پیجا قدرے معقول اور سمجھدار دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ان تینوں کو پابند کر دیا تھا کہ جب تک اس کیس کی تفتیش جاری ہے وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، چاہے کتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہو، اور یہ کہ میں نے انہیں مزید پوچھ تاچھ کے لیے کسی بھی وقت تھانے بلوا سکتا ہوں، میرے بلاوے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ انہوں نے باری باری مجھ سے تعاون کا یقین دلایا اور وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کریں گے۔ انہیں ماکھے کی گرفتاری کا دکھ تھا، انہوں نے کھل کر تو ماکھا کی حمایت نہیں کی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ ماکھے کو بے گناہ سمجھتے تھے۔ وہ تینوں ماکھے کے دوست تھے، انہیں ماکھے سے ہمدردی ہونا بھی چاہیے، لیکن میں ان کے ہمدردانہ جذبات کی روشنی میں ماکھے کو آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ معزز سامعین، کہانی ابھی جاری ہے۔